बलूचिस्तान में कार्रवाई करके 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए फायरिंग से शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। करार वाकई सजा दी जाएगी। तुर्किया मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया चाहता तो ईरान की तरफ से जंग लड़ सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दवान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्किया भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। ईरान के साथ जंग खत्म करने में तुर्किया का अहम किरदार है। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। ट्रंप ने तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी कुम से नजफ रवाना कर दिया गया। कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा अदा की गई। जनाजे में 40 लाख अफराद शरीक हुए। मस्जिद जमकरान से बीबी मासूमा के हरम तक सफ़ें थीं। तुर्की में अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल। सदर उर्दवान ने एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को प्रोटोकॉल में अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स लाया गया। सदर उर्दवान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। अमरीकी मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास करते हुए फजा में अमरीकी परचम के रंग बिखेरे। मुश्तबा खामनाई ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंच सके। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह है। डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हद्दाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती जियारत पहुंच गए। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। ज़रगून और मलहका इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। मुश्किल हालात जरूर हैं मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। शहदा के अहले खाना के गम में शरीक होने और हौसला देने जियारत आया हूँ। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। शहदा के बच्चों की तालीम, कफालत और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। पाक फजाइया के शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फजाइया के इस्तेबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। फजाइया के सीनियर अफसर, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। एयर चीफ का कहना था, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी पाक फजाइया की आला रिवायात की अक्कास है। शहीद अफसर ने शहरी की जान, इज्जत और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। पाक फजाइया मुल्क के दिफा के साथ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म हैं। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितना खवारिज के दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितना खवारिज को हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। कराची में CTD और हसास इदारों का ऑपरेशन। कलदम DLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशत गर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है, गिरफ्तार दहशत गर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई।
ملزمان کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے. دہشت گرد کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایات پر کراچی میں مقیم تھے. صدر آصف زرداری کا دورہ کرغزستان. کرغز صدر نے پاکستانی ہم منصب کا خیر مقدم کیا. استقبالیہ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں. کرغز افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. پاکستان اور کرغزستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات. صدر زرداری نے کہا پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں. امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے. کرغز صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے. معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، آئی ٹی، سیاحت میں تعاون بڑھائیں گے. فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی. پہلا دھماکہ ایک گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب ہوا جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے تھے. دوسرا IED دھماکہ امدادی کارکنوں کے جمع ہونے پر کچرے کے ڈبے میں ہوا. دھماکوں کے کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی صدر میکرون نے شامی ہم سبب احمد الشرا سے صدارتی محل میں ملاقات کی. فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے دمشق میں صدر میکرون کا طے شدہ پروگرام تبدیل نہیں ہوگا. بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کیا پالیسی اپنائی جائے؟ وفاقی حکومت نے 16 رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل بنا دی. وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزرائے اعلیٰ ارکان میں شامل ہوں گے. کونسل کے 7 میں سے 2 اجلاس ہوں گے. وزارت پلاننگ کونسل کی سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرے گی. کسانوں کو اجناس کی پروسیسنگ کے لیے قرضے اور آگہی فراہم کی جائے. چھوٹی صنعتوں کے لیے خصوصی پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے. سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت. کہا SMEs کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات ضروری ہیں. سمیڈا نوجوانوں اور خواتین کو صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے. اٹھارہویں ترمیم کے تحت ایک گلی کو خود مختار کرنا تھا، لیکن وفاق سے فنڈز لے کر وزرائے اعلیٰ کے حوالے کر دیے گئے. وزرائے اعلیٰ سے نیچے اضلاع تک فنڈز منتقلی کا کوئی نظام ہی موجود نہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب. کہا ہم 18ویں ترمیم کے مخالف نہیں بلکہ اس کے نافذ نہ ہونے پر ناراض ہیں. جمہوریت کی پہلی سیڑھی بلدیاتی نظام ہے، لیکن ہمارے ہاں 10 سال تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرائے جاتے. احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا. MQM وزارتیں چھوڑے، حکومت سے الگ ہو جائے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ میں پانی، بجلی اور گیس کا بحران ہے. MQM ہمت کرے، کچھ کر کے دکھائے. ایک سوال پر بتایا BRT مبینہ کرپشن کیس میں حکومت سندھ خود مدعی ہے. غفلت سامنے آنے پر پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ہٹایا اور کارروائی شروع کی. ایران سے تجارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. پر امید ہے کہ اہم پیش رفت ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پائیدار معاشی ترقی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے. بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے سپر ٹیکس ختم کیا گیا. زرعی اور صنعتی شعبے کو ریلیف دیا گیا. نجی شعبہ مضبوط بنانا حکومت کی ترجیح ہے. مالیاتی شعبے میں جدت وقت کی ضرورت ہے. ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے انسانی مداخلت کم کی جا رہی ہے. لیوی ختم کرنے کے لیے حکومتی آمدن کا متبادل بندوبست کرنا ہوگا. اخراجات یا تو لیوی سے پورے ہوتے ہیں یا پھر مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں گفتگو. کہا عوام کو عالمی قیمتوں اور مقامی قیمتوں کا فرق سمجھانا ضروری ہے. LPG قوانین پر عمل درآمد اوگرا کی ذمہ داری ہے. ممبر کمیٹی نے کہا اوگرا اپنی متعین کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے. چیئرمین کمیٹی نے کہا اوگرا کو بلا کر ان سے پوری بریفنگ لیں گے.
جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف جمعے کو ملکگیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے لیوی کی مد میں 8,500 ارب روپے جمع کر لیے۔ لیوی بھتہ خوری ہے، اسے فوری ختم ہونا چاہیے۔ ایل پی جی کی قیمت 241 روپے مقرر ہے، مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کے تحت 6 نئے جدید سروس ایریاز قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے سروس ایریاز بنانے کی ہدایت۔ کہا پنجاب کی تمام شاہراہوں پر پراپر لین مارکنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے۔ نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈ بھی منظور کر لیے۔ سندھ حکومت کا گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کابینہ اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا گندم کی خریداری، ذخیرہ اور تحصیل کا نظام ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے قومی گندم پالیسی کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا وفاق اور صوبے مل کر گندم پالیسی بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ وزیر خوراک سندھ مخدوم محبوب الزماں کا کہنا تھا کہ وفاق کی قومی گندم پالیسی سے متفق نہیں۔ سندھ نے اپنے خدشات سے وفاق کو آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ جی بی نے اپنا پہلا آرڈر جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ نے گلگت بلتستان کے 89 ڈاکٹرز کو ریگولرائز کر دیا۔ کہا بطور وزیر اعلیٰ پہلا آرڈر ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کا سائن کیا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ امید ہے ریگولر ہونے والے ڈاکٹرز خلوص نیت سے کام کریں گے۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی سندھ میں فورنزک لیب کا منصوبہ نامکمل ہے۔ منصوبے کے لیے سندھ کے بجٹ میں مطلوبہ رقم نہیں رکھی گئی۔ پی این ڈی نے 8 ارب روپے کی سفارش کی، بجٹ میں صرف 10 لاکھ روپے رکھے گئے۔ ARY نیوز نے پی این ڈی اجلاس کے منٹس حاصل کر لیے۔ اجلاس میں فورنزک لیب آپریشنل کرنے کے لیے 8 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے فورنزک لیب پر مشینری، اسٹاف اور دیگر ضروریات سے شرکاء کو آگاہ کیا تھا۔ منظوری کے باوجود اب تک فورنزک لیب کے ڈی جی کی تعیناتی بھی نہ ہو سکی۔ منصوبہ 5 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، ابھی تک صرف عمارت کا ڈھانچہ تیار ہو سکا ہے۔ کے پی اسمبلی کے ارکان کو شاہی مراد سے نواز دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا کوئی رکن اب عدالت میں حاضر نہیں ہوگا۔ عدالت اسمبلی شیڈیول ملنے پر سماعت ملتوی کرنے کی مجاز۔ رکن اسمبلی خود چاہے تو عدالت میں پیش ہو سکتا ہے۔ کے پی کے ہر ایم پی اے کو ٹول ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا۔ ایم پی او کو خطرہ لاحق ہوا تو ایک کیٹیگری سیکیورٹی ملے گی۔ اختیارات، استثناء اور استحقاق ایکٹ 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر کو عدالت میں چالان جمع ہونے سے پہلے انکوائری کا اختیار حاصل ہوگا۔ رکن اسمبلی کی اہلیہ کو بھی بلو پاسپورٹ کا استحقاق حاصل ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے 2027 سے 2030 تک حج پالیسی اور پلان کی منظوری دے دی۔ بہترین حج انتظامات پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور ٹیم کی تعریف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نئی حج پالیسی اور پلاننگ پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ ارکان نے کہا معاونین حج کی تقرری شفاف نظام اور خالصتاً میرٹ پر کی جائے۔ پرائیویٹ اور سرکاری حج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ قبر پر پھول رکھنے کی تقریب، شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان نے 1999 میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود پوزیشن نہیں چھوڑی، جوانوں کی قیادت کرتے رہے۔ شہید کی لازوال قربانی، شجاعت اور استقامت ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمت کا روشن نشان ہے۔
اور بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ، ہندوتوا کی پیروکار، مودی سرکار پر خالستان تحریک کا خوف سوار۔ مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی۔ مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل، کہا اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا، خالڑا صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑا کی زندگی پر مبنی ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 2500 روپے سستا 4,34,936 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,143 روپے کم ہو کر 3,72,887 روپے ہو گئی۔ فی اون سونا $25 کمی سے $4,125 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 120 روپے کی کمی سے 6,559 روپے ہو گئی۔ بھارت کی ریاست کیرالہ میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے سے کئی علاقوں میں تباہی پھیل گئی، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی، 7 لاپتہ ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی جگہ سرنگ کی تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ اور افغانستان کے سابق فاسٹ بولر شاپور زدران 38 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا اور بھارت کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ شاپور زدران نے 44 ون ڈے 36 T20 انٹرنیشنل میچز میں افغانستان کی نمائندگی کی۔